خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں۔ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں۔ فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ معزز و مکرم حاضرین، پوری دنیا پہ یہ جو کرونا کا حملہ ہوا ہے، تمام ممالک جہاں جہاں کرونا نے وار کیا ہے، یہ تمام ممالک پہلے دور سے دوسرے دور میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بلکہ اسے کامیاب، یادگار اور تاریخ ساز بنانا چاہتے ہیں پہلے کی طرح۔ اسی طرح سے دنیا سخن بھی کا جو ایک دور گزرا ہے وہ بڑا تاریخ ساز گزرا ہے، یادگار گزرا ہے، جاندار اور شاندار گزرا ہے۔ دنیا سخن تمام اردو کو چاہنے والے، اردو سے محبت کرنے والے تمام شعراء ادبا اس دور کو کامیاب و کامران بنانا چاہتے ہیں، بلکہ تاریخ ساز بنانا چاہتے ہیں۔ اس کی شروعات، اس کا آغاز HR لائیو فیصل حبیب صاحب، جناب بسم آفتاب صاحب کر رہے ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں کو، آپ کے چینل کو اور آپ کے تمام ممبران کو، تمام رفقا کو میں مبارکباد اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ دوسرے دور کا آغاز کر رہے ہیں، اور آغاز ہمیشہ مشکل ہوتا ہے اور خوبصورت انجام ہمیشہ خوشگوار اور خوبصورت ہوتا ہے۔ اس لیے میں دوبارہ آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اپنی گفتگو طویل نہ کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ شاعر تک پہنچا جائے۔ ہمارے تمام اساتذہ نے شاعری کو ایک رنگ دیا ہے، ایک آہنگ دیا ہے، لیکن اس کو باقی رکھنا نئی نسل کی ایک ذمہ داری ہے۔ اس ڈگر کو، اس وقار کو، اس روایت پر چلتے ہوئے ندرت افکار بھی ہو، خیالات کا نیا پن بھی ہو، اور پرانی چیزیں بھی ہماری شاعری میں موجود ہوں۔ یہ چیزیں نئی نسل کے اندر بہت مشکل سے آتی ہیں، اور یہ مشکل کام جناب شہنواز نور صاحب بڑی آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ ان کو اسٹیج پر بھی سنتے رہتے ہیں اور فیس بک پر بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور تمام بڑے شعراء ان کے شاعری کی ستائش کرتے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ جناب شہنواز نور صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں جناب شہنواز نور صاحب۔ آداب ناظرین، سب سے پہلے میں HR لائیو چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بغیر کسی تمہید کے غزل کا مطلع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ عرض کرتا ہوں کہ غیر لگتا رہا سگا بھی کچھ، غیر لگتا رہا سگا بھی کچھ، کوئی اپنا مگر ہوا بھی کچھ۔ غیر لگتا رہا سگا بھی کچھ، کوئی اپنا مگر ہوا بھی کچھ۔ اے میرے دل میں عمر بھر تیری، اے میرے دل میں عمر بھر تیری، صرف سنتا رہا کہا بھی کچھ۔ اے میرے دل میں عمر بھر تیری، صرف سنتا رہا کہا بھی کچھ۔ انکساری ادب محبت بھی، انکساری ادب محبت بھی، مجھ میں سب ہے تو ہے انا بھی کچھ۔ انکساری ادب محبت بھی، مجھ میں سب ہے تو ہے انا بھی کچھ۔ شعر حاضر کرتا ہوں کہ اپنی تقدیر کے لکھے کو سب، اپنی تقدیر کے لکھے کو سب، بس مٹاتے رہے مٹا بھی کچھ۔ اپنی تقدیر کے لکھے کو سب، بس مٹاتے رہے مٹا بھی کچھ۔ کچھ گنہگار تو میں ہوں لیکن، کچھ گنہگار تو میں ہوں لیکن، ہے مخالف میرے ہوا بھی کچھ۔ کچھ گنہگار تو میں ہوں لیکن، ہے مخالف میرے ہوا بھی کچھ۔
اور حضرات یہ کرونا کی وبا کے حوالے سے ایک شعر ملاحظہ کریں کہ ہے مخالف میرے ہوا بھی کچھ، حاکم وقت ہی نہیں کرتے، حاکم وقت ہی نہیں کرتے، فیصلے کرتا ہے خدا بھی کچھ، حاکم وقت ہی نہیں کرتے، فیصلے کرتا ہے خدا بھی کچھ۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر ملاحظہ کریں کہ ایک ذرہ بھی ہے میرے مالک، ایک ذرہ بھی ہے میرے مالک، ہے زمین پر تیرے بنا بھی کچھ۔ بہت شکریہ۔ اور ایک غزل سے مطلع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ کبھی کابل کبھی ڈھاکہ کبھی رنگون سے نکلے، کبھی کابل کبھی ڈھاکہ کبھی رنگون سے نکلے، نہ جانے کتنے ہی دریا ہمارے خون سے نکلے، کبھی کابل کبھی ڈھاکہ کبھی رنگون سے نکلے، نہ جانے کتنے ہی دریا ہمارے خون سے نکلے، ہم اپنی نفس امارہ سمجھنے سے رہے قاصر، ہم اپنی نفس امارہ سمجھنے سے رہے قاصر، کتاب النفس پڑھ کر راگ افلاطون سے نکلے، ہم اپنی نفس امارہ سمجھنے سے رہے قاصر، کتاب النفس پڑھ کر راگ افلاطون سے نکلے۔ اور اس شعر پر خاص توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی کہ اجازت میں نہیں دوں گا میرا دل توڑ جانے کی، اجازت میں نہیں دوں گا میرا دل توڑ جانے کی، میرے دل سے جو نکلے قاعدے قانون سے نکلے، اجازت میں نہیں دوں گا میرا دل توڑ جانے کی، میرے دل سے جو نکلے قاعدے قانون سے نکلے، اسے تو بولنے والا ہی اب بہتر بتائے گا، اسے تو بولنے والا ہی اب بہتر بتائے گا، ہزاروں جھوٹ کیسے ایک ٹیلی فون سے نکلے، اسے تو بولنے والا ہی اب بہتر بتائے گا، ہزاروں جھوٹ کیسے ایک ٹیلی فون سے نکلے، یہ پورے سال مزدوروں کے ماتھے سے ٹپکتا ہے، یہ پورے سال مزدوروں کے ماتھے سے ٹپکتا ہے، پسینہ کیا ضروری ہے کہ خالی جون سے نکلے، پسینہ کیا ضروری ہے کہ خالی جون سے نکلے۔ اور غزل کا وہ شعر جس نے مجھ سے بہت محنت کروائی، اور وہ شعر میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں، توجہ چاہوں گا آپ سبھی حضرت کی۔ پسینہ کیا ضروری ہے کہ خالی جون سے نکلے، عطا کی ہے خدا نے ان کو رنگت سرخ یاقوتی، عطا کی ہے خدا نے ان کو رنگت سرخ یاقوتی، تمہارے ہونٹ ہیں یا پھر ثمر زیتون سے نکلے، عطا کی ہے خدا نے ان کو رنگت سرخ یاقوتی، تمہارے ہونٹ ہیں یا پھر ثمر زیتون سے نکلے۔ اور مقطع ملاحظہ کریں کہ گزر جب جب ہوا ہے نور بازار محبت سے، گزر جب جب ہوا ہے نور بازار محبت سے، بچا کر اپنی آنکھیں ہم ہر ایک خاتون سے نکلے، بچا کر اپنی آنکھیں ہم ہر ایک خاتون سے نکلے۔ بہت شکریہ۔ بہت ہی خوبصورت کلام سے نوازا جناب شہنواز نور صاحب نے۔ آپ کے اشعار سننے کے بعد یہ احساس ہوا کہ آپ نے ابتدا میں ہی اتنے خوبصورت اشعار سنائے کہ شروع سے ہی اس بزم کے ماتھے پر لفظ مستند لکھ دیا۔ اب ہمیں امید ہے کہ یہ بزم تاریخ ساز ضرور ہوگی۔ آئیے اور آگے بڑھا جائے اور تھوڑا سا ذائقہ تبدیل کیا جائے۔ لکھنؤ کے ہی ایک شاعر جناب کامران ساحر صاحب سے گزارش کی جائے۔ بہت ہی اچھے لب و لہجے کے شاعر ہیں، خوبصورت انداز میں کلام کہتے ہیں، اور خوبصورت سلیقہ بھی ان کے ہاں پایا جاتا ہے شعر کو پڑھنے کا۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ جناب کامران ساحر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں HR لائف کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا۔ ایک مطلع اور ایک شعر، پھر میں غزل کی طرف جاؤں گا۔ مطلب فرمائیں، یہ جاتے جاتے جائے گی بآسانی نہ جائے گی، یہ جاتے
جاتے جائے گی بآسانی نہ جائے گی، یہ جاتے جاتے جائے گی بآسانی نہ جائے گی، میاں گھر بیٹھے رہنے سے پریشانی نہ جائے گی، میاں گھر بیٹھے رہنے سے پریشانی نہ جائے گی، تیرے دیدار کو ساحر ترستی ہیں میری آنکھیں، تیرے دیدار کو ساحر ترستی ہیں میری آنکھیں، تو کیا مایوس آنکھوں کی یہ ویرانی نہ جائے گی، تو کیا مایوس آنکھوں کی یہ ویرانی نہ جائے گی۔ اب ایک غزل سماعت فرمائیں۔ تجھ کو مانا کہ پا نہیں سکتے، تجھ کو مانا کہ پا نہیں سکتے، تجھ کو مانا کہ پا نہیں سکتے، پر تجھے ہم بھلا نہیں سکتے، پر تجھے ہم بھلا نہیں سکتے، ہجر میں تیرے کیا گزرتی ہے، ہجر میں تیرے کیا گزرتی ہے، ہجر میں تیرے کیا گزرتی ہے، چاہ کر ہم بتا نہیں سکتے، چاہ کر ہم بتا نہیں سکتے، عشق ان کے لیے نہیں ہوتا، عشق ان کے لیے نہیں ہوتا، بار غم جو اٹھا نہیں سکتے، بار غم جو اٹھا نہیں سکتے، تیری یادیں تیری امانت ہیں، تیری یادیں تیری امانت ہیں، تیری یادیں تیری امانت ہیں، ہم تیرے خط جلا نہیں سکتے، بہت شکریہ، ہم تیرے خط جلا نہیں سکتے، دور سے چاند دیکھ سکتے ہیں، دور سے چاند دیکھ سکتے ہیں، گھر کے آنگن میں لا نہیں سکتے، گھر کے آنگن میں لا نہیں سکتے، دسترس میں میرے سمندر ہے،
دسترس میں میرے سمندر ہے، پیاس لیکن بجھا نہیں سکتے، پیاس لیکن بجھا نہیں سکتے، دور رہنا محال ہے ساحل، دور رہنا محال ہے ساحل، پاس بھی تیرے آ نہیں سکتے، پاس بھی تیرے آ نہیں سکتے۔ بہت بہت شکریہ۔ دسترس میں میرے سمندر ہے، پیاس لیکن بجھا نہیں سکتے۔ اس شعر کو کہنے کے بعد جناب ساحر صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کی کیا مجبوریاں ہیں۔ بہرحال یہ تشریح کا موقع نہیں ہے، جب موقع ہوگا تو وہ خود بتا دیں گے کہ ان کی مجبوریاں کیا ہے۔ بہرحال شاندار کلام سے نوازا، مبارکباد پیش کرتا ہوں میں آپ کو، آپ نے اس بزم کے وقار میں اضافہ کیا۔ اب ترنم کے بعد کسی بھی شاعر کو دعوت دینا بڑا مشکل ہوتا ہے اس شاعر کے لیے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ قربانی میں خود پیش کروں۔ سماعت فرمائیں کہ ساری خوشیاں جس کو دے کر میں نے سارا غم اٹھایا، ساری خوشیاں جس کو دے کر میں نے سارا غم اٹھایا، اس کی خاطر میں نے اکثر ایک نوالا کم ہی کھایا۔ اور شکریہ۔ ساری خوشیاں جس کو دے کر میں نے سارا غم اٹھایا، اس کی خاطر میں نے اکثر ایک نوالا کم ہی کھایا، سوچتی تھی دور رہ کر خودکشی کر لوں گا میں، سوچتی تھی دور رہ کر خودکشی کر لوں گا میں، اس نے دھوکہ جب دیا تو مجھ کو فیور تک نہ آیا۔ بہت شکریہ۔ سوچتی تھی دور رہ کر خودکشی کر لوں گا میں، اس نے دھوکہ جب دیا تو مجھ کو فیور تک نہ آیا۔ اور ایک غزل اور سماعت فرمائیں کہ جو تھا فرعون کا خطرہ اسی کے گھر میں پلتا ہے، جو تھا فرعون کا خطرہ اسی کے گھر میں پلتا ہے، سبھی کے حکم کے آگے خدا کا حکم چلتا ہے، ہرن کے ناف میں خوشبو وہ انڈوں میں بھی جان دے دے، ہرن کے ناف میں خوشبو وہ انڈوں میں بھی جان دے دے، خدا کہتے ہیں ہم اس کو جو ہر شے سے نکلتا ہے، سگا بھائی ہے میرا وہ سمجھتا ہے میرے دکھ بھی، سگا بھائی ہے میرا وہ سمجھتا ہے میرے دکھ بھی، مگر میری ترقی سے وہ دل ہی دل میں جلتا ہے، سگا بھائی ہے میرا وہ سمجھتا ہے میرے دکھ بھی، مگر میری ترقی سے وہ دل ہی دل میں جلتا ہے، بلندی اور پستی کا عجب ہی کھیل ہے صاحب، بلندی اور پستی کا عجب ہی کھیل ہے صاحب، کبھی جو میرا حاکم تھا میرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بلندی اور پستی کا عجب ہی کھیل ہے صاحب، بلندی اور پستی کا عجب ہی کھیل ہے صاحب، کبھی جو میرا حاکم تھا میرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، اور جوانی میں ضروری ہے قدم کا لڑکھڑانا بھی، جوانی میں ضروری ہے قدم کا لڑکھڑانا بھی، مگر تعریف اس کی ہے جو گر کر پھر سنبھلتا ہے، مگر تعریف اس کی ہے جو گر کر پھر سنبھلتا ہے، تعلق کچھ نہیں اس سے حقیقت ہے مگر یہ بھی، تعلق کچھ نہیں اس سے حقیقت ہے مگر یہ بھی، کسی سے بات کرتی ہے تو میرا خون جلتا ہے۔ تعلق کچھ نہیں اس سے حقیقت ہے مگر یہ بھی، کسی سے بات کرتی ہے تو میرا خون جلتا ہے، اور جو ہیں تعداد پر نازاں
وہ شاید بھول بیٹھے ہیں. جو ہیں تعداد پر نازاں وہ شاید بھول بیٹھے ہیں. ستارے سر جھکا لیتے ہیں جب سورج نکلتا ہے. جو ہیں تعداد پر نازاں وہ شاید بھول بیٹھے ہیں. ستارے خاموشی پر نہ فکر چست کیجئے بڑے حاضر جوابوں میں پلی ہے. خاموشی پر نہ فکر چست کیجئے بڑے حاضر جوابوں میں پلی ہے. غزل کا گھر کراچی ہے نہ دلی یہ ہم خانہ خرابوں میں پلی ہے. غزل سننے کے لیے کہیں سفر کرنے کی ضرورت نہیں, کہیں جانے کی ضرورت نہیں, بلکہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. آس پاس دیکھ کر محسوس کرنے کی ضرورت ہے. جہاں جس انسان کے اندر, جس شاعر کے اندر احساسات کو شعری قالب میں ڈھالنے کا سلیقہ آ جائے وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین شاعر ہو جاتا ہے. جس شاعر کے اندر اپنے جذبات و احساسات کو شعری پیکر میں ڈھالنے کا سلیقہ معلوم ہو وہ اپنے عہد کا کامیاب ترین شاعر ہوتا ہے. ہمارے درمیان جناب آفتاب اثر ٹانڈوی صاحب تشریف رکھتے ہیں. استاد شاعر ہیں, لکھنوی تہذیب کے امین و پاسبان بھی ہیں. میں بڑے ہی ادب کے ساتھ جناب آفتاب صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں جناب آفتاب اثر ٹانڈوی صاحب. میں بغیر کسی تمہید کے مطلب ملاحظہ فرمائیں. تمدن کا سیاہ خانہ جواب طور بن جائے. تمدن کا سیاہ خانہ جواب طور بن جائے اگر انسانیت انسان کا دستور بن جائے. تمدن کا سیاہ خانہ جواب طور بن جائے اگر انسانیت انسان کا دستور بن جائے. اور قناعت سے کیے جاتا ہوں حاجت کا مداوع میں. قناعت سے کیے جاتا ہوں حاجت کا مداوع میں. بگڑ جائے تو ہر زخم طلب ناسور بن جائے. بگڑ جائے تو ہر زخم طلب ناسور بن جائے. اور دیکھیے اس میں شعر میں وہ ہے دعا بھی ہے بد دعا بھی اس میں کہ خدا اس سے کفالت کی نگاہیں پھیر لیتا ہے. خدا اس سے کفالت کی نگاہیں پھیر لیتا ہے اگر مختار ہو کر بھی کوئی مجبور بن جائے. اگر مختار ہو کر بھی کوئی مجبور بن جائے. اور صاحب خدا نے شوکت مردانگی محنت پہ رکھی ہے. خدا نے شوکت مردانگی محنت پہ رکھی ہے. جو تاج رزق چاہے سر پہ وہ مزدور بن جائے. جو تاج رزق چاہے سر پہ وہ مزدور بن جائے. اور صاحب دیکھیں دوسرے شعر دیکھیے. اب آپ نصیر صاحب دیکھیں میں آپ بھی. عمل صالح اگر ہو زیست با توقیر ہوتی ہے. عمل صالح اگر ہو زیست با توقیر ہوتی ہے. مجاہد بن کے جینے کی یہی تدبیر ہوتی ہے. عمل صالح اگر ہو زیست با توقیر ہوتی ہے. مجاہد بن کے جینے کی یہی تدبیر ہوتی ہے. اور یہ بھی شعر دیکھیں شہدہ صاحب. فلک کے چاند تاروں سے ضیائیں مانگنے والوں. فلک کے چاند تاروں سے ضیائیں مانگنے والوں. زمیں کے پتھروں کے دل میں بھی تنویر ہوتی ہے. فلک کے چاند تاروں سے فلک کے چاند تاروں سے ضیائیں مانگنے والوں. زمیں کے پتھروں کے دل میں بھی تنویر ہوتی ہے. اور زمیں کے پتھروں کے دل میں بھی تنویر ہوتی ہے. اور صاحب شجاعت کی ادائیں ہٹ کے شعر ہو گیا. شجاعت کی ادائیں اسلحے کا کام کرتی ہیں. شجاعت کی ادائیں اسلحے کا کام کرتی ہیں. مجاہد کی ہنسی بھی جنگ میں شمشیر ہوتی ہے. سپاہی کی ہنسی بھی جنگ میں شمشیر ہوتی ہے. اور سمجھ ہاں شجاعت کی ادائیں اسلحے کا کام کرتی ہیں. سپاہی کی ہنسی بھی جنگ میں شمشیر ہوتی ہے. اور دیکھیے مقطع کا تو بالکل الٹا شعر ہے یہ. بالکل جیسے مطلب کہا ہے میں نے کہ وہ دانشور ہو عالم ہو کہ ہو اعلیٰ نسب لیکن. وہ دانشور ہو عالم ہو کہ ہو اعلیٰ نسب لیکن. عمل صالح نہ ہو تو زیست بے توقیر ہوتی ہے. عمل صالح نہ ہو تو زیست بے توقیر ہوتی ہے. اور وہ ڈھا جاتی ہے پل بھر میں اثر ہم نے یہی دیکھا. وہ ڈھا جاتی ہے پل بھر میں اثر ہم نے یہی دیکھا. عمارت جذبہ نفرت سے جو تعمیر ہوتی ہے. عمارت جذبہ نفرت سے جو تعمیر ہوتی ہے وہ ڈھہ جاتی ہے پل بھر میں
اثر ہم نے یہی دیکھا، عمارت جذبہ نفرت سے جو تعمیر ہوتی ہے، اور بالکل تیسری غلط اگر یاد پڑھیں ہر حال میں جو مشکور رہے، ہر حال میں جو مشکور رہے انسان وہ بہتر ہوتا ہے، ہر حال میں وہ جو مشکور رہے انسان وہ بہتر ہوتا ہے، دراصل وہ دولت والا ہے جو دل کا تونگر ہوتا ہے، دراصل وہ دولت والا ہے جو دل کا تونگر ہوتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ دیکھیے کہ اس دور میں دنیا دار کوئی، اس دور میں دنیا دار کوئی جب صاحب دختر ہوتا ہے، اس دور میں دنیا دار کوئی جب صاحب دختر ہوتا ہے تب اس کی نظر میں عورت کا رتبہ بھی اجاگر ہوتا ہے، تب اس کی نظر میں عورت کا رتبہ بھی اجاگر ہوتا ہے۔ اس دور میں دنیا دار کوئی جب صاحب دختر ہوتا ہے تب اس کی نظر میں عورت کا رتبہ بھی اجاگر ہوتا ہے۔ ہو لاکھ خزانے پاس مگر قسمت میں نہیں آرام، اگر ہو لاکھ خزانے پاس مگر قسمت میں نہیں آرام، مگر اگر جیتے ہیں فقیروں کے مانند ایسا بھی مقدر ہوتا ہے، جیتے ہیں فقیروں کے مانند ایسا بھی مقدر ہوتا ہے۔ اور صاحب اس میں بھی دیکھیے ایک شعر ایسا ہی ہو گیا ہے کہ کردار بشر کا جوہر ہے، کردار بشر کا جوہر ہے، دولت منصب سب بے معنی، کردار بشر کا جوہر ہے، دولت منصب سب بے معنی۔ انسان وہ ہے جو دنیا میں اخلاق کا پیکر ہوتا ہے، انسان وہ ہے جو دنیا میں اخلاق کا پیکر ہوتا ہے۔ اور تم غور کرو اس پر بھی اثر، اس بات کا کیا ہے پس منظر، تم غور کرو اس پر بھی اثر، اس بات کا کیا ہے پس منظر، اپنے بھی بچا لیتے ہیں نظر ایسا بھی تو اکثر ہوتا ہے، اپنے بھی بچا لیتے ہیں، تم غور کرو اس پر بھی اثر، اس بات کا کیا ہے پس منظر، اپنے بھی بچا لیتے ہیں نظر ایسا بھی تو اکثر ہوتا ہے۔ یہ تھے جناب آفتاب اثر ٹانڈوی صاحب، جو کہ استاد شاعر ہیں، بہت ہی خوبصورت کلام سے نوازا اور ہم تمامی لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ اب یہ محفل اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ میں ایک بار پھر HR لائیو جناب فیصل حبیب صاحب، جناب بسم آفتاب عالم صاحب اور آپ کے تمام ممبران کو میں اس خاص خدمت کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس بزم کو یہیں ملتوی کیا جاتا ہے کسی اگلی تاریخ کے لیے۔ بہت شکریہ۔